لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک، اس کے فضائل، اس کی خصوصیات بہت ہیں، اور ہم نے بارہا اس کی خصوصیات کو سنا ہے کہ یہ وہ ماہ ہے کہ جہاں سے رمضان مبارک کی تیاری ہوتی ہے، جہاں سے آدمی اللہ کی طرف، اللہ کے اس مہمان کی میزبانی کے لیے کوشاں اور کمر بستہ ہو جاتا ہے. اور اسی تیاری میں اس ماہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو سفر معراج ہوا، یہ واقعہ اسراء و معراج اسی ماہ مبارک کے آخر عشرے میں ہوا، اور الحمدللہ اس کے اہتمام، اس کی خصوصیات کا بیان خصوصیت کے ساتھ ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں. انشاءاللہ کل بعد نماز عشاء یہیں پر تاریخی مکہ مسجد میں خصوصی شب معراج کا واقعہ بیان کیا جائے گا، اور احسر بھی ضرور حاضر رہے گا. اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھوں کہ یہ سفر کیوں ہوا، اس سفر کی وجہ کیا بنی کہ جہاں رب فرماتا ہے کہ ہم نے رات کے ایک حصے میں اپنے برگزیدہ بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کروایا، تو ہر سفر کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی علت ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے کہ یہ کام کیوں کیا گیا. تو سفر معراج کی وجہ کیا ہوئی، واقعہ معراج جو رونما ہوا اس کا سبب کیا بنا. اگر ہم غور کریں تو اس سے پہلے کے چند حالات کو ہمیں دیکھنا ہوگا. ہم نے سیرت کے بیان میں اس کو سماعت کیا، ہم نے سنا کہ کیسے جب مکہ مکرمہ میں دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا، کیسے حضور پاک نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز فرمایا اور لوگوں نے کیسے مخالفت کی. اس مخالفت کی انتہا اس وقت ہو گئی کہ جب اہل مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خانوادے کو اور آپ کے ساتھیوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا. ہم جانتے ہیں کہ شعیب ابی طالب کی جو صعوبتیں رہی، جو مشکلات رہی کہ ایک گھاٹی میں لے جا کر آپ کو چھوڑ دیا گیا، اور یہاں اہل مکہ نے اعلان کر دیا کہ اگر کوئی ان سے تعلق رکھے گا تو سارا مکہ انہیں بائیکاٹ کر دے گا. اور اعلان کر دیا گیا کہ کوئی شخص جس کے پاس اناج ہو، جس کے پاس مال ہو، کھانے پینے کا سامان ہو، ان کو فراہم نہیں کرنا. سارے سردار قریش
ایک جا اکٹھا ہو گئے اور ایک ٹریٹی بنا دی گئی، ایک دستاویز لکھ دیا گیا، اور لکھ کر سب سے پہلے تو سارے لوگوں میں اعلان کر دیا گیا، سب کو بیان کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو باہر سے آنے والے لوگ تھے، جو مسافر جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، ان کے لیے اس دستاویز کو بیت اللہ شریف کے اندر آویزہ کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ آنے والا اس چیز کو جان لے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا خاندان بنو ہاشم اور آپ کے چاہنے والے آپ کے صحابہ اکرام ان سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، کسی قسم کا تعلق نہیں ہوگا، نہ رشتہ داری نبھائی جائے گی، نہ قبیلے کا تعلق نبھایا جائے گا، نہ کوئی ہمدردی کی جائے گی، یہاں تک کہ کھانے پینے کا سامان بھی بند کر دیا گیا۔ برادران عزیز، آج ہم دیکھتے ہیں رمضان شریف آ رہا ہے، اس کی تیاری میں ہم کچھ روزے رکھتے ہیں، رجب میں کوئی 2 روزے 5 روزے رکھتا ہے، شعبان میں کوئی 5 روزے 10 روزے رکھتا ہے، اس کے بعد رمضان شریف میں 1 ماہ اللہ ہمیں روزے رکھنے کی یہ موقع عنایت فرماتا ہے۔ جب آدمی کچھ دن کے لیے بھوکا ہوتا ہے، یا صبح کھاتا ہے شام کھاتا ہے، درمیان کا حصہ اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہے، تو کتنی بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ اس کو روزے کی عادت نہیں ہوتی، وہ بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، پیاس کی شدت کبھی محسوس ہوتی ہے، کھانے کی طلب کبھی محسوس ہوتی ہے، کبھی پیٹ کے اندر وہ زحمت و تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن بندہ مومن برداشت کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر، پروردگار کے حکم کی خاطر بندہ اسے برداشت کرتا رہتا ہے۔ ہم کچھ دنوں کی بھوک و پیاس برداشت نہیں کر سکتے، ہم کچھ لمحوں کا اپنے آپ کھانے سے روکنا برداشت نہیں کر سکتے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خانوادے کو، آپ کے صحابہ اکرام کو، آپ کے چاہنے والوں کو ایک وادی میں لے جا کر قید کر دیا گیا، ان کا سوشل بائیکاٹ ہو گیا، اور ان کی طرف اب کوئی اناج کا دانہ پہنچانا ممکن نہیں ہو رہا ہے، کھانا پہنچانا ممکن نہیں ہو رہا ہے، پینے کے لیے پانی ان کے پاس دستیاب نہیں ہے، اور یہ سلسلہ 1 دن 2 دن چند دن نہیں 3 برس تک چلا، 3 سال تک شیب ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ ہو گیا۔ کوئی اگر ان کو کھانا پہنچانا چاہتا تو اہل مکہ اس پر ظلم اٹھانے لگتے، کوئی تاجر ان کو بیچنا چاہتا تو کہتے کہ تجھ سے 10 گنا دام میں لے لیں گے، انہیں نہیں بیچنا، کوئی ان سے رشتہ داری کرنا چاہتا تو اپنی رشتہ داریوں کو سے توڑ لیتے۔ اس دور پر 3 برس گزر گئے، 3 سال کا عرصہ چھوٹا نہیں ہوتا، اس میں بڑی مشکلیں، بڑی صعوبتیں اٹھائی گئی۔ آپ سوچئے کہ روایات میں آتا ہے وہ صحابہ اکرام جو وہاں شیب ابی طالب میں حضور پاک کے ساتھ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اگر کوئی پرندہ ہمارے اوپر سے گزر جاتا، اس کے پیر میں اگر کوئی چمڑا ہوتا اور پیر سے چھوٹ جاتا تو وہ چمڑے کے حصے کو لے کر اسے ہم دھوتے کہ اس چمڑے کو پکا کر کھاتے، کبھی جھاڑ کی پتیاں کھاتے، جھاڑ کی پتیاں ختم ہو گئی، کبھی کھجور کھاتے، کھجور ختم ہو گئے تو اس کی گٹھلیوں کو ابال کے ہم کھانا کھایا کرتے تھے، کبھی تو صرف پانی پیا کرتے تھے، کبھی ایسا ہوتا کہ رات کے اندھیرے میں کچھ چاہنے والوں کو اللہ نے رکھا تھا، اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے کہ وہ چاہنے والے رات میں اپنی سواریوں پر کچھ اناج کی بوریاں لاد کر ہکال دیتے کہ ہمارے پاس آ جائے، اور وہ جانور بھاگتا ہوا ہمارے پاس آ جاتا اور ہم سب کچھ نہ کچھ کھا لیتے۔ ایسا 3 برس کا عرصہ ہوا۔ ہم جانتے ہیں یہ مشکلات کس لیے، کیا قصور تھا، یہ سوشل بائیکاٹ کی وجہ کیا بنی کہ حضور پاک نے اللہ کی طرف بلایا، یہ تکلیفیں کیوں اٹھائی گئی تاکہ دین اسلام لوگوں تک پہنچے، تاکہ لوگ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو
اس کے لیے حضور پاک نے تکلیف اٹھائی. 3 برس کا عرصہ گزرا جب حالات بدتر ہو گئے، ابتر ہو گئے، بہت ہی تکلیفیں زحمتیں بڑھنے لگی. رب ذوالجلال نے حضور پاک کو حکم دیا، اے حبیب آپ اپنے پاس سے ایک وفد کو بھیجیے تاکہ کچھ مصالحت ہو، کچھ بات ہو، کچھ حل کو پہنچے. ایسے تو نہیں چل سکتا کہ دنوں بھوکا رہا جا رہا ہے، کئی دن پیاسا رکھا جا رہا ہے، اور آپ زندگی ایسے تو گزار نہیں سکتے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک وفد جاتا ہے، اور اس وفد کے اندر یہ بات طے ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات کو آپ مان لیں گے تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، ورنہ تو ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں. یا پھر نعوذ باللہ حضور پاک کو ان کے حوالے کر دیا جائے تو سب کو چھوڑ دیا جائے گا. لوگوں نے کہا کہ یہ بھی ممکن نہیں. اس کے اندر جب گفتگو چل رہی تھی تو حضور پاک کو اللہ کا حکم ہوا ہے، حبیب آپ ان سے ایک شرط پر بات کر لیجیے، ان سے پوچھ لیجیے کہ اگر انہوں نے دستاویز تیار کر بیت اللہ کے اندر رکھ دیا ہے، اس کے اندر یہ بائیکاٹ کے شرائط لکھ دیے گئے ہیں، اور اگر وہ دستاویز مٹ جائے تو بائیکاٹ ختم، اور اگر دستاویز باقی رہے تو پھر وہ جو چاہیں گے حضور پاک ماننے کو تیار ہے. ان کی جو شرائط ہوں گی حضور پاک قبول کرنے کو تیار ہے. اب اتنا کھلا ان کے سامنے ایک ایسا چیلنج رکھ دیا گیا، ایک ایسا موقع ان کو دے دیا گیا کہ وہ بھی کانفیڈنس میں ہے کہ بھائی 3 برس سے یہ لوگ ایک گھاٹی میں بند ہے، ان کا کوئی شخص باہر آنے والا نہیں ہے، اور ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ میں وہ آویزہ گواہ کیا ہوا سارے شرائط کا پرچہ لگا ہوا ہے، ہماری نگرانی میں وہ ہے. تو جب ان کے سامنے یہ بات پہنچی کہ اگر پرچہ مٹ جائے گا تو حضور پاک کی شرائط پر کام ہوگا، اور اگر پرچہ باقی رہے گا تو ان کے شرائط پر، کفار مکہ کی شرائط پر کام ہوگا، اور وہ جو کہیں گے لوگ مان لیا جائے گا، ان کی شرائط پر قبول کر لیا جائے گا. جب یہ بات پیش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بات تو معقول ہے، بات تو ہمارے حساب کی ہے، بات تو ہماری فتح کی ہو رہی ہے، یقیناً جیت ہماری ہے. لیکن یہاں پر یہ واقعہ ہم کو سمجھا رہا ہے کہ ظاہری اسباب رکھتا ہے، جیت اس کی نہیں ہوتی. جس کے پاس ظاہر میں طاقت ہوتی ہے جیت اس کی نہیں ہوتی. جس کے پاس سامان ہوتا ہے جیت اس کی نہیں ہوتی. جس کے پاس اسباب ہوتے ہیں جیت اس کی نہیں ہوتی. جیت اس کی ہوتی ہے اس کے ساتھ رب ذوالجلال ہوتا ہے. جیت اس کی ہوتی ہے اس کے پاس رب کی حمایت ہوتی ہے. جیت اس کی ہوتی ہے جو حق پر ڈٹا اور کھڑا رہتا ہے. جیت اس کی ہوتی ہے جو رب کے راستے پہ چلتا ہے، بظاہر نظر آئے کہ کوئی سبب نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے، کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہے، کوئی طاقتور ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہے، تو اپنے جان لو کہ جس کے ساتھ رب ہوتا ہے طاقت اسی کے ساتھ ہوتی ہے. جو حق پر ڈٹا رہتا ہے طاقت اسی کے ساتھ ہوتی ہے، اور کامیابی اسی کے قدم چومتی ہے. مثال کیسے یہ واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ پرچی بھی ان کی لکھی ہوئی انہی کے پاس رکھی ہوئی ہے. ادھر رب کے حکم پر حضور پاک نے اپنے چاچا حضرت ابو طالب جو وفد کے ادھر حضور پاک کے وفد کے جو صدر تھے ان کو کہہ دیا، چاچا یہ شرط رکھ دیجیے کہ اگر دستاویز باقی تو جیت تمہاری، اگر دستاویز و شرائط مٹ جائے تو جیت ہماری، اگر وہ باقی تو بات تمہاری، اگر مٹ جائے تو بات ہماری. تو اس پر حضرت ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آویزہ ہے بیت اللہ ہے، وہاں پر لٹکا ہوا ہے، ہم یہاں پر ہے، کون مٹائے گا، کون کرے گا؟ حضور نے کہا کہ رب کرے گا. ہم یہاں ہیں لیکن رب جہاں چاہتا ہے رب وہاں ہے. اس کی طاقت کوئی محدود نہیں ہے، وہ لامحدود ہے، وہ ہے جو ساری دنیا کو گھیرا ہوا ہے. اب اس کے بعد پھر بات طے پائی، اہل مکہ کے پاس گفتگو کو پیش کیا گیا.
شرط کو پیش کیا گیا، انہوں نے تو بغیر کوئی رکاوٹ کے کہہ دیا کہ قبول ہے، تمہاری یہ شرط ہمیں قبول ہے۔ اور ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید بھوک کی شدت، پیاس کی تکلیف، یہ صعوبتیں ان کو برداشت نہیں ہو رہی ہیں، اور جو چاہے وہ کہنے لگے ہیں، ان کو شاید سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب صبح ہوئی، شرط کے مطابق دستاویز کو نکالا گیا، بیت اللہ کے اندر سے دستاویز نکالا جاتا ہے، اور پھر اس دستاویز میں دیکھا جاتا ہے تو ہے اللہ کے حکم سے دیمک نے سارے الفاظ کو چاٹ دیا، جہاں پر اللہ کا نام ہے وہی باقی ہے، جہاں حضور پاک کا نام ہے وہی باقی ہے، ساری شرائط کو دیمک مٹا دیتی ہے۔ اب یہ اہل مکہ پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیسی کرامت ہے، یہ کیسا معجزہ ہے، آخر یہ کیسا واقعہ رونما ہو گیا ہے کہ مکہ کے اندر آج تک کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوا، سارے شرائط مٹ گئے۔ حضرت ابو طالب نے دیکھا تو کہا دیکھو اور پڑھو کیا ہے شرائط میں، اور نام اللہ کا ہے، نام رسول اللہ کا ہے، سوائے اس کے کوئی اور حرف وہاں محسوس نہیں ہوتا۔ آخرکار اہل مکہ کو بائیکاٹ ختم کرنا پڑا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا پڑا، جو شرائط تھے، جو قیودات تھے، وہ ختم کرنے پڑے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام پر پھر گامزن ہو گئے، دین اسلام پھیلانے کے لیے پھر آپ کوشاں ہو گئے۔ برادران عزیز، لیکن ہوا یہ کہ 3 برس کی جو صعوبتیں ہوئی، 3 برس کی جو مشقت اٹھائی گئی، تو آپ کے جو بزرگ تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں جو بڑی عمر کے تھے وہ بڑے کمزور ہو گئے، ناتواں ہو گئے، اور یہی شیب ابی طالب کی صعوبتوں کا نتیجہ رہا کہ اما جان بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، حضور پاک کی جو زوجہ مطہرہ تھی، وہ کچھ دن بعد وصال فرما گئی۔ 10 رمضان کریم کو آپ کا یوم وصال ہے۔ یہی شیب ابی طالب کی تکلیفوں کی وجہ سے آپ پھر وہ طاقت میں نہ آ پائے، کمزور ہو گئی تھی، بیمار ہو گئی تھی، پھر آپ صحت یاب نہ ہو پائی، اور کچھ دن بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ اور کچھ ہی دن گزرے تھے اما جان کے وصال کو کہ حضور پاک کے چچا تو حضور پاک کا ہمیشہ ساتھ دیتے تھے، آپ کے ہمیشہ خدمت میں رہا کرتے تھے، آپ کی طاقت اور ڈھال بن کر رہا کرتے تھے، حضرت ابو طالب آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ یہ 2 ایسی اشخاص، 2 ایسی شخصیتیں تھیں جو حضور پاک کی طاقت تھی، جو حضور پاک کا ہر حال میں ساتھ دینے والے تھے۔ ایک حضور پاک کی زوجہ مطہرہ تھی، ایک حضور پاک کے چچا تھے جو ہر حال میں آپ کا ساتھ دینے والے تھے۔ یہ 2 کے 2 حضرات جب وصال فرما گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہو گئے، دل پر رنج و غم کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ادھر جب تک حضرت ابو طالب تھے، کفار مکہ کی ہمت نہیں تھی حضور پاک کی طرف اقدام کرنے کی، حضور پاک کی طرف نگاہ اٹھانے کی، بدتمیزی کرنے کی، دور دور سے جو کرتے تھے صحابہ کرام کو تکلیف دیتے تھے، لیکن اب ہمتیں بڑھنے لگی، کیونکہ حضرت ابو طالب مکے کے متولی بھی تھے اور ذمہ دار بھی تھے، بنو ہاشم کے بڑے سردار بھی تھے۔ جب آپ چلے گئے تو ان کی ہمتیں اور بلند ہو گئی، حضور پاک کی طرف ان کے قدم بڑھنے لگے، حضور پاک کے اوپر پھر صعوبتیں، پھر مشقتیں ٹھانے لگے، اور یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں آپ کو تبلیغ سے بین کر دیا گیا۔ یہ کہہ دیا گیا کہ اب آپ مکہ مکرمہ کے جو احاطہ ہے اس شہر میں آپ تبلیغ نہیں کر سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس غم کے ساتھ، اس تکلیف کے ساتھ، اس زحمت کے ساتھ کہ آپ کے زوجہ مطہرہ بھی آپ سے جدا ہو گئی، آپ کے چاچا بھی آپ سے جدا ہو گئے، شہر مکہ آپ کے لیے تنگ کر دیا گیا، آپ طائف کی طرف تشریف لے گئے۔ طائف کا مشہور واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ جب آپ طائف میں تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے تبلیغ کرنی چاہی، وہاں پر آپ وہاں کے 3 سردار مشہور تھے،
ہے ان تک اپنی بات کو پہنچایا. کہا کہ سنو یہ دین اسلام ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کا دین ہے، یہ پیغام اللہ کا پیغام ہے. تمہیں رب کی طرف آنا چاہیے، اپنے معبودان باطل کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف آ جاؤ. انہوں نے قبول نہ کیا اور آپ کے پیچھے اوباش بچوں کو لگا دیا. اب جہاں جہاں حضور پاک تشریف لے جاتے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے، اسلام کی بات کو پیش کرنے کے لیے، قرآن کے احکام کو سمجھانے کے لیے، وہاں پر چند اوباش بچے آپ کے پیچھے آتے اور وہاں پر سیٹیاں بجاتے، تھالیاں بجاتے. آج ہمارے بچوں کے اندر یہ حرکتیں، یہ عادتیں پیوست ہو رہی ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ عادت ہماری نہیں ہے. سیٹیاں بجانا اسلامی شعار نہیں ہے، تھالیاں مارنا اسلامی شعار نہیں ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو معطر رکھتا ہے. برادران عزیز، اب جہاں جہاں حضور پاک جا رہے ہیں اطراف میں گھیرتے ہیں، حضور پاک بات شروع کرتے ہیں، یہ چیخا مارنا شروع کرتے ہیں، سیٹیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں، تھالیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن حضور پاک اپنے کام سے رکے نہیں، حضور پاک نے اپنے مشن کو چھوڑا نہیں، بلکہ آپ اپنی بات کو پہنچاتے رہے یہاں تک کہ یہ بچے اور ان کے سردار ہار گئے. ہم حضور پاک کو روک نہیں سکتے. تو جب زبان سے بات نہیں ہوتی ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ پتھراؤ کرنا شروع کر دیا. حضور پاک کے جسم اطہر پر پتھر برسانے لگے اور اتنے پتھر برسائے کہ آپ کا جسم اطہر لہو لہان ہو گیا. خون جسم اطہر سے بہنے لگا اور بہتا بہتا نالین مبارک تک پہنچ گیا. اور اتنا خون تھا کہ آپ کی قدم اطہر آپ کے نالین سے چٹک رہی تھی. آپ کے اوپر ایک غشی طاری ہوئی. آپ ایک باغ کے پاس، ایک پتھر کے پاس بیٹھے. جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور اللہ نے میرے ساتھ پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا ہے. پہاڑوں کے فرشتے پروردگار نے میرے ساتھ بھیجے ہیں اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ سے پوچھو. پروردگار پوچھتا ہے اے حبیب اگر آپ حکم دیں گے ان فرشتوں کو تو یہ فرشتے ان دونوں پہاڑوں کو مٹا دیں گے اور طائف کے پہاڑوں کے درمیان بسا ہوا شہر ہے مٹ جائے گا. جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے اللہ ان کو مٹا دے گا. تو آپ کو تکلیف دے انہیں دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہوگا. آپ صرف حکم دیجیے. اس پر حضور پاک نے کہا اے جبرائیل، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. میں آیا ہوں تو لوگوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں. میں لوگوں کو زحمت نہیں دے سکتا، لوگوں کو تکلیف نہیں دے سکتا. اگر یہ مجھے تکلیف دیتے ہیں وہ ان کا کردار ہے، لیکن میرا کردار یہ ہے کہ میں اپنے تکلیف دینے والے کو بھی دعا دیتا ہوں اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال جنہوں نے مجھ پر پتھر برسائے ہیں، جنہوں نے میرے جسم کو چھلنی کر دیا ہے، جنہوں نے میرے خون مبارک کو بہا دیا ہے، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں انہی کی نسلوں میں اسلام کو عام کر دینا، یہی سے اسلام کے پرچوں کو بلند کر دینا، اور جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کو ہدایت عطا فرمانا. یہ رحمت للعالمین کا کردار. طائف میں یہ ظلم ہوا، مکے میں یہ ظلم ہوا. اس کے بعد ہم دیکھتے کیا ہے کہ حضور پاک مکہ مکرمہ واپس آئے، وہاں پر آپ پر ظلم ہو رہا ہے. اتنے مظالم آئے گئے کہ کہیں نہ کہیں حضور پاک کے قلب اطہر پر ایک رنج کی کیفیت طاری ہو گئی. ایک زحمت بار بار دی جا رہی ہے اور ادھر جو آپ کی شریک حیات ہے وہ بھی آپ سے جدا ہو گئی. جو آپ کے ساتھ رہنے والے چچا تھے وہ بھی آپ سے جدا ہو گئے. اب کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی مشورہ دینے والا نہیں، کوئی ہمدرد موجود نہیں. اس پر حضور پاک پر ایک ایسا حزن طاری ہوا کہ اس سال کو سارے عام الحزن کہہ دیا. اس کے بعد اب جب تبلیغ کی بات آئی تو حضور پاک نے ایک فیصلہ کن ایسا معجزہ دکھایا کہ جہاں اس کے بعد انکار ممکن نہ تھا. برادران عزیز، کچھ اہل مکہ کفار حضور پاک کے پاس جمع ہوئے
اور جمع ہو کر انہوں نے عرض کیا کہ اگر واقعتاً آپ سچے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، تو ہم آپ سے ایک مطالبہ کرتے ہیں، ہماری ایک شرط ہے کہ آپ اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں۔ چاند جو آسمان میں جگمگا رہا ہے، چمک رہا ہے، اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجیے۔ حضور پاک نے کہا اگر میں 2 ٹکڑے کر دوں تو تم کیا کرو گے؟ اشہدو، کیا تم گواہی دو گے؟ کیا تم اسلام قبول کر لو گے؟ کیا تم اللہ کی وحدانیت کے گواہ بن جاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا تو ناممکن ہے۔ ارے چاند کو دیکھتے ہیں وہی بڑی بات ہے، چاند کو دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ایسی بھی مخلوق ہے، ایسی بھی چیز ہم کو دیکھنے کو مل رہی ہے، کیا حسرت ہے۔ لوگ حسرت سے چاند کو دیکھتے ہیں، پہنچنا ہی دور بات ہے، ٹکڑے ہونا کہاں ممکن ہے۔ انہوں نے کہا منظور ہے، منظور ہے، اگر آپ اس کے 2 ٹکڑے کر دیں گے تو ہم آپ کے اس پیغام کو قبول کر لیں گے اور یہ گواہی دیں گے کہ رب ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، آپ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں، آپ کا پیغام حق ہے۔ اب جب یہ بات ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور پاک نے دعا کی، پروردگار یہ طاقت عطا فرما کہ میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں، تیرے حکم سے چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے۔ حضور پاک نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور صرف یوں ہی نہیں کہ تھوڑا سا ہٹا اور مل گیا، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ ایک حصہ چاند کا پہاڑ کے اوپر کی طرف رہا، ایک حصہ چاند کا پہاڑ کی چوٹی کے نیچے کی طرف آیا، اور دونوں ٹکڑوں کے درمیان میں پہاڑ بالکل واضح نظر آ رہا تھا، دونوں کی جدائی بالکل واضح نظر آ رہی تھی، چاند کے 2 حصے ہونا نظر آ رہا تھا۔ صحیح بخاری بھی اس کو روایت کرتی ہے، صحیح مسلم بھی اس کو روایت کرتی ہے، مولا علی بھی اس کو روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں، ابن مسعود روایت کرتے ہیں، زید بن عاصم روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں۔ کثرت سے اس حدیث کو روایت کیا گیا اور لوگوں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، چاند کے 2 حصوں کو ہونا لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد حضور پاک کے حکم پر چاند کے ملنے کو لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا۔ دیکھنے کے بعد حضور پاک نے کہا اشہدو، کہو، گواہی دو، تو کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، نعوذ باللہ۔ حضور پاک اتنی بڑی معجزے کے بعد، اتنی بڑی نشانی رب کی دیکھنے کے بعد، دل پہ جس کے مہر تھی اس نے قبول نہ کیا، قبول نہ کیا، اسلام کے پیغام کو قبول نہ کیا۔ برادران عزیز، جب اتنی بڑی نشانی دکھانے کے بعد بھی لوگوں نے قبول نہ کیا تو کہیں نہ کہیں حضور پاک کے رنج میں اور اضافہ ہو گیا۔ میرے آقا کہ قلب اطہر پر یہ ایسا اثر ہوا کہ آپ سوچنے لگے کہ پروردگار اب کیا کروں ان کو سمجھانے کے لیے، اب کیا ہو کہ لوگ دین اسلام کی طرف آ جائیں۔ قرآن کا معجزہ میں نے ان کو سنا دیا، میں نے بتا دیا کہ اللہ چاہے تو تمہارے لکھے ہوئے شرائط کو مٹا سکتا ہے۔ میں نے ان کو بتا دیا، میرا کردار ان کے سامنے ہے، میرے معجزات ان کے سامنے ہیں۔ ان کے مطالبے پر میں نے کبھی جھاڑ کو بلا دیا، کبھی کنکریوں سے میں نے کلمہ پڑھا دیا، اور کبھی اب دیکھتا ہوں کہ میں نے چاند کے 2 حصے کر کر ان کو بتا دیا، پھر بھی یہ میرے پیغام کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اب کروں تو کیا کروں؟ اس پر سرور کائنات کے قلب اندر پر ایک عجیب رنج کی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ تب اللہ نے کہا اے حبیب، آپ کو ہمارے پاس آنا ہے، آپ کو ہمارے پاس آنا ہے۔ یہ سفر معراج کیوں ہوا؟ یہ ساری دوسری جو نشانیاں ہیں وہ تو اس کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کا مقصد جو ہے یہ حضور پاک کے قلب اطہر کو خوش کرنا ہے۔ میرے آقا کے قلب پر جو حزن کی کیفیت تھی، جو رنج کی کیفیت تھی، اس کیفیت کو دور کرنا تھا۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ جب آدمی کہیں نہ کہیں اپنے اندر خشکی کو محسوس کرتا ہے، کہیں نہ کہیں اکتاہٹ کو محسوس
کرتا ہے، کہیں نہ کہیں رنج و غم کو محسوس کرتا ہے، تو اس کے ساتھی، اس کے چاہنے والے اسے اپنے گھر سے باہر نکالنا لے جانا چاہتے ہیں، اسے سفر کرانا چاہتے ہیں، اسے دنیا کے الگ الگ گوشوں پر حصوں میں بتانا چاہتے ہیں۔ یہاں پر رب فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی ہے اپنے محبوب کو، اپنے برگزیدہ بندے کو رات کے ایک حصے میں، کہاں پر سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی کو۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے لنریہ، تاکہ ان کو دکھائیں اپنے آیات، اپنی نشانیاں، اپنا انداز کہ ہم نے کیسے کیسی نشانیاں بیت المقدس میں رکھی ہے، کیسی نشانیاں مسجد اقصی کے اطراف میں رکھی ہے۔ انبیاء سے ملاقات کے لیے ہم لے گئے، پھر وہاں سے ہم لے جاتے ہیں، اللہ لے جا رہا ہے کہاں سے؟ مسجد اقصی سے، پھر سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے لامکان تک رب سفر کرا رہا ہے تاکہ حضور پاک کے قلب اطہر کے اس حزن کو دور کر دے، آپ کو خوشی ملے۔ اللہ کے قرب خاص میں پہنچ کر اللہ نے آپ کے اس غم کو دور کیا۔ سب سے بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ حضور پاک خوش ہو جائے۔ برادران عزیز، سفر معراج کے 3 مرحلے ہم جانتے ہیں۔ پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا ہے، مسجد اقصی سے دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے لامکان کا سفر۔ یہ 3 مرحلوں میں سفر معراج منقسم ہے کہ جہاں پر ہم کو 3 الگ الگ خصوصیات اس سفر کی معلوم ہوتی ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تینوں کے اپنے اپنے واقعات بھی ہیں، تینوں کی اپنی اپنی خصوصیات بھی ہیں کہ کہاں کس سے ملے وہ بھی ہمیں تفصیلی سننا ہے، لیکن وقت کیونکہ اب ہمارا خط اختتام کی طرف ہے، کل انشاءاللہ بعد نماز عشاء یہیں پر تاریخ کی مکہ مسجد میں شب معراج کا خصوصی اہتمام ہوگا، میں بھی حاضر رہوں گا، اور وہاں پر انشاءاللہ ہم تفصیلی بیان سنیں گے واقعہ معراج پر، اور ساتھ ہی ساتھ ہو سکتا ہے کہ ذہنوں میں کچھ سوال اٹھے، کیسے گئے، کیوں گئے، وہ تمام سوال بھی انشاءاللہ کل ہم مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جب تک دار اسلام پر موت کی ایمان پر تک وقت نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما لے۔ میں نئے کو صالح متقیوں پر اذگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے پانے، ہم میں جو پریشان حال ہیں یہ پریشانیاں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہم میں جو محفوظ ہیں ان کی خلوت عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام محمد بنا، اہل بیت اطہار کا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔